السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیمی دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے اردو پڑھنا کس طرح سیکھیں، اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 141 ہے، اور یہ پارٹ نمبر 41 کے اندر میں جو آپ کا چیپٹر پڑھانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے، میرا چیپٹر ہے اور یہ اردو کی تیسری کتاب ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے؟ سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے، ہر ایک کلام کرتے وقت اس سے ڈرتا رہے، جیسا کہ کلام اللہ میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بہت ہی ذکر کرو۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بے شک اللہ کا ذکر بہت ہی بڑی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم بھلائی حاصل کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے اسی کی زیادہ عزت ہے جو زیادہ ڈرنے والا اور پرہیزگار ہے۔ آپ کو شاید نہیں دکھ رہا ہوگا، میں اوپر کر لیتا ہوں، میں دھیان نہیں دے پایا اسکرین پہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے اس کی زیادہ عزت ہے جو زیادہ ڈرنے والا اور پرہیزگار ہے۔ لیکن یہ عام احکام ہیں، مطلب یہ چھوٹا احکام ہے، بتانا چاہ رہا ہے، مطلب چھوٹا نہیں، مطلب کھلے عام احکام ہیں، کھلے عام احکام مطلب کھلے عام بات ہے یہ چیز۔ ان میں طریق عبادت کا ذکر نہیں۔ سرکار ہمارے مال و دولت کی چور چکاروں سے حفاظت کرتی ہے، ہمارے فائدے کے لیے سڑکیں بناتی ہیں، مدرسے اور ڈاک خانے کھولتی ہیں، مقدمے فیصل کرنے کا، یہاں پہ فیصلہ ہونا چاہیے، فیصل دے دی، یہاں پہ ہاں آنا چاہیے، اور فیصلہ کرنے کا عدالتیں مقرر کرتی اور ظالموں کو سزا دیتی ہیں۔ اسی واسطے، یہاں پہ ہے بول دی، ہے ہونا چاہیے، ہے ہیں اور ہے میں فرق ہے۔ اسی واسطے ہم اس کا حکم مانتے اور اس کے شکر گزار رہتے ہیں۔ جب کوئی حاکم ملتا ہے تو اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے پاس جانے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ وہ جس بات کا حکم دے اس کے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ مہ برسے، مہ معنی بارش، بارش برسے یا آندھی، یہاں پہ معنی بتا دیا، مہ برسے یا آندھی چلے، کڑاکے کی سردی ہو یا گرمی، بھوک لگے یا پیاس، مال خرچ کرنا پڑے یا سفر میں جانا ہو، کسی بات سے زریغ نہیں کرتے، مطلب ہچکچاتے نہیں، مطلب اس کا یہ ہوا، اور جس طرح بنے اس کی رضامندی حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس ساری سرکاروں سے بڑی سرکار، سارے حاکموں سے بڑے حاکم، کل بادشاہوں کے شہنشاہ کے دربار کی حاضری اور اس کی رضامندی حاصل کرنی کیسی ضروری ہے۔ بے شک اس کی درگاہ میں مشرف ہونے اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جان جائے یا مال خرچ ہو، ہرگز زریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اوپر کرتے ہیں، بلکہ اس امر کے لیے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو ضرور اٹھانی چاہیے، لیکن اس کا بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ ایسی باتوں سے خوش ہو جاتا ہے جن سے ہمیں چندہ تکلیف نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک عبادت ہے جو چار طرح سے کی جاتی ہے: اول نماز، دوم روزہ، سوم زکوٰۃ، چہارم حج، مطلب اول منع ایک، دوم منع دو، سوم منع تین، چہارم منع چار۔ اب یہاں پہ آ گیا نماز۔ خدائے تعالیٰ سب جگہ حاضر و ناظر ہے، اس لیے اس کے دربار میں باریاب ہونے کے لیے کسی مکان کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔
گھر بیٹھے ہوں یا سفر کر رہے ہوں، یا بیمار ہو یا تندرست ہو یا بھوکے پیاسے ہو یا پیٹ بھر کر کھایا پیا ہو، یا صاحب مال ہو یا فقیر، ہر حالت میں اس کے دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں، شاید آپ کو نہیں دکھ رہا ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہے کہ مقرر قاعدوں کے مطابق ہر روز 5 وقت نماز پڑھ لیا کریں۔ ادھر ہم الٹاتے ہیں۔ یہاں پہ آ گیا روزہ۔ جس طرح ہم اپنے ضروری کاموں میں کبھی کبھی تمام دن کھاتے پیتے کچھ نہیں، اسی طرح سال بھر میں ایک دفعہ ماہ رمضان کے سب روزے رکھیں اور دن بھر بھوک پیاس کا دکھ اٹھا کر اللہ کو یاد کر کے اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ اب آ گیا زکوٰۃ۔ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اسے اپنے ہی آرام و آسائش میں خرچ نہ کیے جائیں، بلکہ خدا کے واسطے بھی حصہ نکالیں۔ یا سن کر تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے روپے کی کیا حاجت؟ تمہارا یہ خیال درست ہے، بے شک اسے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے لیے روپیہ خرچ کرنے سے یہ مطلب ہے کہ اپنا روپیہ دین کے کاموں میں لگائیں، غریبوں اور محتاجوں کو دیں، جس سے وہ خوش اور رضامند ہوگا۔ حج۔ دنیا کے کاموں کے واسطے ہمیں سفر بھی کرنا پڑتا ہے، اور خصوصاً دولت مندوں کو تجارت اور دوسرے کاموں کے واسطے سینکڑوں دفعہ ادھر ادھر جانا پڑتا ہے۔ ان کو یہ بھی مناسب ہے کہ جہاں اتنے سفر دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں، ایک سفر خدا کے لیے بھی کریں، اور اس شہر میں جا کر جہاں سب سے پہلے ہمارا دین شائع ہوا ہے، اپنے پاک خدا کی رحمت کا لطف اٹھائیں، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے مجمع کو دیکھ کر دل خوش کریں۔ اس کا نام حج ہے۔ اور اوپر کرتے ہیں۔ عبادت کے ان چاروں طریقوں کے مسئلے انجمن کے دینیات کے اردو رسالوں میں لکھے گئے ہیں، انہیں پڑھو اور ان کے مطابق عمل کرو۔ ان کے فائدے اور خوبیاں ہم اگلی کتاب میں تمہیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک میرا چیپٹر رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔